کشمیر ہے، لگتا ہے یہ کوئی اور ملک ہے جہاں کوئی دشمن فوج جو ہے ایک جو بھی ہے ادھر انہوں نے روک دیا مجھے. اینی وے بٹی صاحب آپ کا آ گیا الیکٹرانک میڈیا ساروں کو لا لینا. دیکھیے آج جو سب سے زیادہ چیز ہمارے دلوں پہ دماغ پہ حاوی ہے وہ آزاد کشمیر کی صورتحال ہے. جو سوشل میڈیا پہ خبریں چل رہی ہیں اور اب جو تصاویر بھی آ رہی ہیں وہ ہولناک ہیں. ایسا نہیں لگتا کہ یہ آزاد کشمیر ہمارا اپنا کوئی آزاد کشمیر ہے، لگتا ہے یہ کوئی اور ملک ہے جہاں کوئی دشمن فوج جو ہے ایک جو بھی ہے. یہ اس بات کی وضاحت ہونی چاہیے کہ کیا یہ تصویریں غلط ہیں، یہ جھوٹی ہیں، یہ سنسنی پھیلانے کے لیے پھیلائی جا رہی ہیں یا حقیقت ہے. یہ ایک ہی صورت ہے جس سے یہ بات واضح ہوگی کہ ایک نیوٹرل جو مشن ہے، ایک ڈیلیگیشن جو ہے صحافیوں کا، وکلاء کا، وہ جائے آزاد کشمیر اور حالات کا جائزہ لے. ورنہ جو یہ تصویریں ہیں اور جو خبریں ہیں وہ گردش کرتی رہیں گی اور عوام میں اور ہم سب میں بے چینی پھیلتی رہے گی. تو میں فی الفور یہ تقاضا کرتا ہوں کہ ایک وفد جو ہے صحافیوں کا، وکلاء کا، سول سوسائٹی کے نمائندوں کا، وہ فی الفور آزاد کشمیر جائے اور وہاں جو حالات ہیں ان کے حوالے سے حقائق جو ہیں جان کر قوم کے سامنے رکھیں. سلمان کمراجہ صاحب یہ بتائیے گا کہ 5 اگست جو ہے وہ بڑا اہم دن ہے. پاکستان تحریک انصاف کہا جا رہا ہے کہ کوئی لانگ مارچ کی کال دینے جا رہی ہے، اور جو پنجاب کی صورتحال ہے اس کے اوپر بھی کہا جا رہا ہے. مختلف علاقوں کے اندر، لاہور کے اندر، پنڈی کے اندر جو ہے آپ لوگوں نے جلسوں کی بھی درخواستیں دی ہیں. تو کیا سمجھتے ہیں 5 اگست کو کیا ہوگا؟ وہ جو آپ ہمیشہ دہراتے ہیں کہ ایک ٹرک ہوگا اس کے اوپر یہ تو میں کہتا ہوں ایسا نہیں ہوگا. کیا ہوگا؟ دیکھیں 5 اگست کو ہم نے عمران خان صاحب کی یہ جو قید ناحق ہے اس کے 3 سال پورے ہونے پر قوم کو یاد دلانا ہے، اس ریاست کے ضمیر کو جھنجھوڑنا ہے کہ یہ کیا کر رہی ہے. یہ پورا ملک جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت اضطراب کی کیفیت میں ہے. صرف آزاد کشمیر نہیں، سب سے زیادہ ہولناک صورتحال تو آزاد کشمیر میں ہے، لیکن بلوچستان ہو، خیبر پختونخوا ہو اور اب پنجاب کا ہر علاقہ جہاں ریڈیں شروع ہو گئی ہیں، جہاں مار پیٹ اغوا کاری کا جو عمل ہے وہ ہمارے سامنے پھر کھڑا ہے. تو ہم نے اب بطور انسان اپنے وجود کو منوانا ہے. کیا ہم انسان ہیں؟ کیا یہ ایک آزاد ملک ہے یا ہم محکوم کوئی غلام ہے کسی طاقت کے؟ تو ہم نے بڑے نظم کے ساتھ پرامن طریقے سے اپنی بات کرنی ہے. اور میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ ایک ٹرک اور 20,000 لوگوں کا یہ معاملہ نہیں ہے. اگر 25 کروڑ پاکستانی باہر نکل کے کھڑے ہو جائیں، صرف اپنی گھروں کی دہلیز پر آ جائیں، تو یہ نظام پاش ہو جائے گا. آپ کو نہ کوئی پتھر اٹھانے کی ضرورت ہے، نہ آپ کو کوئی غلیل چلانے کی ضرورت ہے. کس پہ گولیاں چلائیں گے؟ پوری قوم پہ گولی نہیں چل سکتی. میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ اپنے گھروں کی دہلیز پہ، اپنی گلی میں، اپنے گھر کے پاس چوک پہ، اپنے گھر کی چھت پہ کھڑے ہو کر اپنی آواز بلند کرو. تو 5 اگست کو بھی انشاءاللہ ہم جلسوں کی درخواست دے رہے ہیں، ہم نے دے دی ہے. کل میں ڈپٹی کمشنر لاہور کے دفتر گیا، وہاں ہماری جو گفتگو ہوئی وہ یہی تھی کہ آپ نے لاہور شہر میں ماضی قریب میں JUI کو جلسے کی اجازت دی، آپ نے MWM کو جو مجلس وحدت المسلمین ہے ان کو جلسے کی اجازت دی، اور بڑے بڑے جلسے ہوئے. تو کیا وجہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اپنی بات نہیں کر سکتی؟ آپ کو صرف پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے سیکیورٹی خدشات لاحق ہوتے ہیں اور کسی کے حوالے سے نہیں ہوتے. تو یہ مکمل جھوٹ ہے. تو یہ پوری بات ہم کر آئے ہیں، درخواست دے دی ہے. اسی طرح ملتان، فیصل آباد اور راولپنڈی کے حوالے سے بات ہوگی. تو ہم امید کرتے ہیں کہ یہ ریاست ہوش کے ناخن لے گی، حالات کو خراب ہونے سے روکے گی. ہماری جانب سے کوئی ایسا عمل نہیں ہوگا جس سے حالات خراب ہوں. میں بار بار یہی کہتا ہوں کہ پرامن طریقے سے سڑک پہ چلنا، اپنی بات کرنا ہمارا ایک بنیادی حق ہے. آپ سب کو، ہم سب کو یہ یاد رکھنا چاہیے ہمارے آئین کا آرٹیکل 15 کیا کہتا ہے. ہمارے آئین کا آرٹیکل 15 کہتا ہے رائٹ ٹو فری موومنٹ، یعنی کہ چلنے کا حق، موو کرنے کا حق. اور اس ملک میں کہیں بھی، یہ پورا ملک ایک آزاد دھرتی ہے، ہم چل سکتے ہیں. آرٹیکل 16-17 کہتا ہے ہم ایسوسیٹ کر سکتے ہیں، ہم اسمبل کر سکتے ہیں، یعنی کہ آپ اکٹھے ہو کر کھڑا ہو سکتے ہیں. اسمبلی کا مطلب ہے ساتھ ساتھ کھڑے ہونا، ایسوسیٹ کا مطلب ہے اپنی تنظیم بنانا. آئین کا آرٹیکل 19 کہتا ہے آپ اپنی آواز بلند کر سکتے ہیں، رائٹ ٹو سپیک، رائٹ ٹو ایکسپریشن. تو ہم نے یہ پرامن طریقے سے لیکن پورے عزم کے ساتھ جھوٹ کا مقابلہ کرنا ہے، فریب کا مقابلہ کرنا ہے، اپنی بات کرنی ہے. اور یہ بات ہم 25 کروڑ پاکستانیوں کو کرنی ہے. سوال ہے میرا، یہ بتائیے جو نورین نیازی صاحبہ ہیں ان پر ایک مقدمہ درج ہوا ہے نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کے اندر.
اور ان پر الزام ہے کہ وہ فوج کے خلاف بیانیہ پروموٹ کرتی رہی ہیں. جی یہ افسوسناک واقعہ ہے جی. یہ مقدمہ نہیں درج ہونا چاہیے تھا. جو ان کی اپنی تفتیش ہے جو مجھ تک آئی ہے اس میں یہی تھا کہ یہ ایک آف دا کف گفتگو ہوئی, صحافی نے اس کو ریکارڈ کر لیا, لیکن نورین آپا کا بالکل یہ اصرار تھا کہ یہ نشر کے لیے نہیں ہے ان کی بات. کوئی شخص ہم میں سے کوئی بھی ذہن میں خیال رکھ سکتا ہے, وہ وقتی خیال ہو, وہ مستقل خیال ہو. ہم سب کو اپنے خیالات پہ تو عبور ہے نا. آپ کو میرے خیالات سے اتفاق نہ ہو, مجھے آپ کے خیالات سے اتفاق نہ ہو, لیکن آپ اس پہ مقدمے نہیں بنا سکتے. یہ کوئی منظم پاکستان فوج کے خلاف کوئی حکمت عملی نہیں تھی. ایک آف دا کف ان کا ریمارک ہے, اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے. اس پہ کوئی مقدمہ نہیں بنتا. سر اس دفعہ اسلام آباد کی طرف مارچ ہوگا یا اڈیالہ جیل کی طرف؟ دیکھیں یہ تو 5 اگست کو بات ہوگی. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ملک کی ہر گلی اور ہر سڑک جو ہے اس پہ مارچ ہونا چاہیے, اور ہو سکتا ہے اور ہمارا حق ہے. لیکن 5 اگست کو پشاور جلسے میں بات ہوگی, لیکن ہم پنجاب میں اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کرائیں گے, اپنی بات کریں گے. پنجاب کے تمام ہمارے ایم پی اے حضرات, ایم این اے حضرات اپنے اپنے حلقوں میں انشاءاللہ اپنے عوام کے بیچ ہوں گے اور وہاں اپنی بات کریں گے بالکل پرامن طریقے سے, لیکن پورے عزم کے ساتھ. تو پنجاب اپنی بات کرے گا, پشاور میں جو جلسہ ہوگا وہاں جو اعلانات ہوں گے وہ آپ کے سامنے آ جائیں گے. سر بہت کہا جا شکریہ رہا ہے کہ پشاور جلسہ جو ہے اس کو سیمی فائنل کا نام دیا ہے, لیکن وہ سیمی فائنل نہیں ہے, وہ ٹیسٹ میچ شروع ہوا ہے. کہا یہ جا رہا ہے کہ وہاں سے کوئی فائنل کال نہیں آئے گی, اس کے بعد یہی اعلان ہوگا کہ ہم کوئٹہ میں جلسہ کرتے ہیں, ہم کراچی میں. دیکھیں اس میں کوئی پریشان ہونے کی بات نہیں ہے. دیکھیں آپ لوگ ذرا چیزوں کو سمجھیں. جو کچھ پچھلے چند دنوں میں آزاد کشمیر میں ہوا ہے, یہ کیا کسی مہذب ملک میں ہوتا ہے؟ یہ پاکستان کی تاریخ میں بھی جو ہمارے سیاہ ابواب ہیں, بہت سارے سیاہ ابواب ہیں, اس میں ایک بہت ہی سیاہ ترین باب ہے جو آج کل لکھا جا رہا ہے. یہ ریاست میں سمجھتا ہوں عقل سے بالکل عاری ہو چکی ہے. ایسا نہیں کرتا کوئی, یہ نہیں کرتا کہ لائیو گولیاں چلائے. آپ نے دیکھا دہلی میں 1 مہینہ 1.5 مہینہ نوجوان جو تھے کھڑے رہے, کوئی سیاسی جماعت اس میں نہیں تھی. راہل گاندھی آیا, اس کو 2 منٹ میں اٹھا کے پھینک دیا انہوں نے. یہ لوگ خود اپنے گھروں سے نکلے تھے اپنے حقوق مانگنے کے لیے. یہ بچے تھے 19 سال کے, 20 سال کے, 21 سال کے, کوئی لیڈر نہیں تھا. یہ کھڑے رہے وہاں پہ, انہوں نے طرح طرح کی باتیں کی, جو جملے کسے, جو نعرے لگائے, جو گانے بنائے. کسی نے ان کو گولی نہیں ماری. ایک پولیس والے نے چھرے فائر کیے تو اس کے خلاف مقدمہ بن چکا ہے, اس کو سسپینڈ کر دیا گیا. چھرے وہ جو بالکل نان لیتھل تھے, جس سے کسی کی جان کو کوئی خطرہ نہیں تھا. گولی چلانا اور باقی جو ریاستی عمل ہے اس میں بہت فرق ہے. آپ لوگوں کو دھکیل سکتے ہیں اگر آپ کو لگے کہ وہ ایک مقام سے آگے آ رہے ہیں, کوئی نقص امن کا یا جان مال کا خطرہ ہے, لیکن گولی چلانا نہتوں پر کوئی مہذب ملک یہ نہیں کرتا. جو اس وقت پاکستان میں ہو رہا ہے یہ تہذیب کے خلاف ہے. یہ پوری دنیا کا جو مسلمہ اصول ہے عوام کے ساتھ ڈیل کرنے کا, ریاست اور عوام کے درمیان جو رشتہ ہوتا ہے, یہ اس رشتے کو بالکل تار تار کر رہا ہے یہ عمل. بہت شکریہ, مہربانی.